يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين الروحي وأرواح العالمين لتراب قدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله الله مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر، اس خمسہ مجالس کے جو خمسہ سجادیہ کے عنوان سے برپا کیا گیا، آپ کی خدمت میں قرآن کریم مشہور و معروف آیا کہ جو آیات تطہیر کی عنوان سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، انشاءاللہ مطالبہ خدمت میں عرض کروں گا. کلام کی خدمت میں عرض کیا کہ دو مرحلے ہیں اذہاب الرجس. اللہ ارادہ فرما رہا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہ اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھے. دوسرا مرحلہ ہے وَيُطَهِّرَكُمْ اور اہل بیت تمہیں پاک رکھے. کیسا رکھنا؟ تطہیرہ جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے. عرض کیا گیا کہ اذہاب الرجس یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس میں تزکیہ اور صفائی کا مرحلہ درپیش ہے. جب یہ مرحلہ حاصل نہ ہو جائے تطہیر معنی پیدا نہیں ہوتا. یعنی اگر ہم تطہیر کے کسی مرحلے میں تصور بھی کر لیں تو نہ تو وہ پائیدار ہوگی اور نہ اس سے وہ مقصد حاصل ہو پائے گا جو ہونا چاہیے. لہذا کلام خدمت میں کیا تھا کہ تزکیہ، زکاة، صفائی. کس نوعیت کی صفائی؟ ہر چیز جو رشد اور کمال میں معنی ہوتی ہے اس کی صفائی. انسان کا رشد اور کمال کس چیز میں ہے؟ انسان کا رشد اور کمال اس چیز میں ہے کہ وہ جو روح الہی اور قدسی اللہ تبارک و تعالی نے جس کی نسبت اپنی جانب دی، انسان اس روح اور اس الہی جنبے کی طرف متوجہ ہو تو کمال کے راستے کی طرف روانہ ہو جائے. اب یہ جو انسان کے اندر روح قدسی اور الہی ہے، اس کے اندر جو سب سے بڑی قوت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لا متناہی، لا محدود کو طلب کرتی ہے. سب سے بڑی قوت جو اس کے اندر کیا ہے کہ یہ لا محدود کو. لہذا ہمارے اندر جو لا محدود خواہشات کی ایک کیفیت پائی جاتی ہے یہ فطری کیفیت ہے. ہم فطرتاً کمال طلب ہیں، ہم فطرتاً لا محدود، لا متناہی
کسی انلمیٹڈ چیز کو طلب کرتا ہے، یہ فطرت ہے، اور یہ اسی روح کی وجہ سے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف نسبت کی۔ اب ایسی روح جو کمال طلب کر رہی ہے وہ بھی لامتناہی انلمیٹڈ، اس کو آپ ایک محدود مادے کے بدن میں اگر قید کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ جب تک اس روح کو پرواز کرنے کا راستہ نہیں ملے گا تب تک اس کے اندر بے چینی اور اضطراب باقی رہے گا۔ صرف تصور قائم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بات کو سمجھانے کے لیے، ورنہ مثال نہیں، صرف مطلب پہنچانے کے لیے۔ پریشر کوکر میں جس وقت آپ پریشر کریٹ کرتے ہیں تو یہ بھاپ اپنے لیے راستہ تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ اگر پریشر ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے اور اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ انفجار، دھماکہ، کوکر بھی پھٹتا ہے، ساتھ میں بندہ بھی جاتا ہے۔ روح اپنے کمال کی طرف سفر کرنے کے لیے اس سے زیادہ قدرت اور اس سے زیادہ بے چینی رکھتی ہے جو پریشر کوکر کے اندر پریشر کریٹ ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہے۔ اور اگر اس کو راستہ نہ ملے، اگر یہ اپنے منزل کمال کی طرف روانہ نہ ہو تو اس محدود اور مادی جسم کے اندر سے وہ تباہی نکلتی ہے کہ جو خود کو بھی ہلاک کرتی ہے اور اپنے سامنے والے آنے والے تمام کو بھی ہلاک کرتی ہے۔ لہذا انسان قرآن فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اسفل سافلین کیا ہے؟ اگر اس روح کو اپنے کمال کی طرف سفر کرنے کا راستہ نہ ملے تو کائنات میں اسفل سافلین یہی انسان بن جاتا ہے۔ اس قدر تباہی، اس قدر پستی انسان کے وجود سے ظہور کر سکتی ہے کہ اسے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اس روح کو ڈائمینشن دینے کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ تزکیہ۔ جیسے میں نے مثال دی، وہ کہتے ہیں جب پریشر کو چڑھاؤ تو پہلے چیک کر لو کہ نوزل صاف ہے، اس لیے کہ اگر نوزل صاف ہوں گے تو جو پریشر کریٹ ہوتا جائے گا اس کو راستہ ملتا جائے گا۔ یہ جو صفائی کا عمل ہے انسانی وجود میں، اس کا نام تزکیہ ہے۔ اب یہ جو کمبینیشن ہے، لہذا قرآن جب فرماتا ہے، پیغمبر کی زبان کوٹ کرتا ہے، جناب یوسف فرما رہے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بشدت برائی کی طرف امر کرنے والا ہے۔ جب کسی نفس کو اپنے کمال کی طرف جانے کا راستہ نہ ملے، روح پرواز کرنے اپنا جو طلب ہے جس کی خاطر وہ خلق ہوا ہے وہ نہ ملے تو دوسری جانب اس کا پریشر بڑھتا ہے۔ کتنا بڑھتا ہے؟ بشدت برائی کی طرف جاتا ہے۔ لہذا اسی نفس کو اگر انسان نے کنٹرول کر لیا تو قرآن فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ لہذا کل میں نے عرض کیا کہ تزکیہ اس اعتبار سے اہم ہے، طہارت کے جو مسائل کے مقامات ہیں طہارت کے حوالے سے تطہیر نفس کے وہ جتنے عالی حاصل ہو جائیں گے انسان کے مقامات اتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر تزکیہ نفس حاصل نہیں ہوا تو ہر انسان کا انجام اور عاقبت بالخیر ہوگی یا نہیں یہ بھی نہیں معلوم۔ لہذا کامیابی بھی جو پہلی اور ابتدائی ترین سیڑھی ہے وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ جس نے تزکیہ نفس کر لیا اس کی کامیابی یعنی یہ چیز طے ہو جائے گی کہ یہ شخص کامیاب ہے۔ اب کامیاب ہونے کے بعد کتنے مقامات حاصل کر پاتا ہے، کتنا بلند جا سکتا ہے، کیا کیا مراتب حاصل کر سکتا ہے وہ الگ بحث ہے۔ مثلا ہمارے ہاں امتحانوں میں وہ کہتے ہیں کہ پاس ہونے کے لیے نمبر کتنے ہیں؟ 33 مثلا 33 نمبر آپ نے لے لیا 100 میں سے تو آپ پاس ہیں۔ اب یہ 33 والا پاس ہے اگرچہ اس کا گریڈ اچھا نہیں، اس سے کہ آگے کے گریڈ سے بھی بحث نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا میں پاسنگ مارکس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پاسنگ مارکس کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا،
وہ شخص کامیاب ہے، پاس ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ لہذا تزکیہ نفس کس اعتبار سے مہم ہے۔ اب اللہ اہل بیت کے لیے جو فرما رہا ہے میں منزل پر آؤں گا آپ کی خدمت میں۔ انسان کا بھی مسئلہ کیا ہے؟ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب روح آ کر جسم سے ملتی ہے تو وہ روح جس نے عالی ترین مراتب کو حاصل کرنا ہے ایک محدود جسم میں جس وقت آ کر پھنستی ہے تو پھر اس کمبینیشن کا تقاضا ہے کہ اگر نفس کی تربیت نہ ہو تو انسان خرابی کی طرف جاتا ہے۔ کیا کریں گے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے؟ اب بہت ہے تزکیہ نفس اپنی جگہ ایک مفصل موضوع ہے، لیکن چونکہ میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے ایگزیکٹلی، لہذا میں بہت بنیادی بات کروں گا۔ کچھ اساتذہ اور عرفاء نے انسان کے نفس کے تزکیے کو حیوان کے تزکیے سے شباہت کی۔ حیوان کا تزکیہ کیا ہے؟ حلال گوشت جانور ہے، لیکن جب تک تزکیے کے مرحلے سے نہیں گزرے گا اس کا گوشت کھا نہیں سکتے۔ حیوان کا تزکیہ کیا ہے؟ اس کا ذبح شرعی، آپ شرعی طور پر اسے ذبح کریں۔ حلال گوشت جانور ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر تب بھی موت مر جائے تو اس کا گوشت نجس ہو جاتا ہے، جھٹکے سے مر جائے گوشت نجس، بیماری سے مر جائے گوشت نجس۔ واحد چیز جو اس کے گوشت کو آپ کے اور ہمارے لیے حلال قرار دیتی ہے وہ کیا؟ تزکیہ، حیوان کا پاک ہونا۔ اب یہ پاک کیسے ہوگا کہ ذبح شرعی۔ ذبح شرعی کیا چیز ہے؟ یقیناً عید قربان میں آپ نے ان چیزوں کو تجربہ کیا ہوگا، لیکن شرعی اعتبار سے جو ذبح کی شرائط ہیں ان میں اہم ترین جو چیز ہے وہ یہ کہ جب آپ جانور پر ذبح کر رہے ہیں تو پے در پے اس کی 4 رگیں کٹنی چاہیے۔ اب باقی شرائط محفوظ میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ گلے پہ جو آپ چھری پھیر رہے ہیں یہ چھری پھیرنے کا انداز کیا ہے؟ کم از کم کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کم از کم اس کی گلے کی 4 رگوں کو کٹنا چاہیے، جن میں سے 2 خون کی ہیں، ایک غذا کی ہے اور ایک سانس کی۔ پے در پے جیسے ہی آپ نے یہ 4 رگیں پے در پے کاٹ دی، اب اس کے بدن سے خون نکل جائے گا اور اسی پروسیس کا نام تزکیہ۔ سائنس آج کیا کہہ رہی ہے؟ سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر یہ خون بدن میں رہ جائے حیوان کے تو بیماریاں ایجاد جاتا ہے، گوشت کو فاسد کر دیتا ہے۔ لہذا انسان تعجب کر رہا ہے کہ خدا نے شریعت جو اتنے قدیم زمانے کیونکہ حضرت ابراہیم کی سنت سے چلی آ رہی ہے کہ حیوان کا ذبح اس کے اندر سے جب خون کو اخراج کرتا ہے تو اندر کی تمام آلائشوں کو بھی ساتھ ساتھ باہر نکالتا ہے۔ لہذا اس خون کا بہ جانا ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی جانور پہ ظلم ہو رہا ہے، جانور تکلیف کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ عزیزان من، جانور کی یہ تکلیف اس کے گوشت کو پاک کر کے مومن کے استفادے کے قابل بناتے ہیں۔ اس پر غور کیجئے گا۔ تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں ان کے لیے خود کمال کیا ہے؟ انسان کو چھوڑ کر تمام مخلوقات کا کمال یہ ہے کہ انہیں کوئی اللہ کا مومن بندہ استعمال کرے۔ اگر کسی مومن میں استفادے میں آتی ہیں تو یہ ان کی خلقت کا کمال ہے۔ لہذا ہر وہ شے جو معصومین کے استعمال میں آئی ہے اگر قیامت کے دن اس کی زبان پر گویا کیا جائے تو اپنی اس بات پر افتخار کرے گی کہ مجھے معصومین نے استعمال کیا۔ لہذا ہر اس چیز کا جو کہ کسی دشمن خدا کے لیے استعمال ہو یہ اس شے پر ظلم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کا وارث مومنین کو قرار دیا، اس کے معنی کیا ہے کہ زمین اور اس میں موجود تمام چیزوں کو اللہ نے اپنے عباد صالحین کے لیے خلق کیا۔ اب اگر یہ صحیح استعمال ہو یہ ان کا کمال ہے۔ ظالم کافر مشرک جب کسی شے کو استعمال کرتا ہے تو گویا اس کے اوپر ظلم۔
حیوان کی 4 رگیں کٹی، گوشت پاک ہو گیا، مومن استفادہ کر سکتا ہے۔ اور یہی اس کا کمال ہے نا کہ کل تک وہ گوشت کسی حیوان کے بدن کا حصہ تھا، جب یہ مومن اسے کھائے گا تو اس گوشت کا کچھ حصہ مومن کے بدن کا حصہ بن جائے گا، اور وہ مومن جب عبادت الہی کرے گا تو وہ گوشت کل تک کسی حیوان کا تھا، اب مومن کے بدن کا حصہ بن کر اللہ کی عبادت میں شریک ہو رہا ہے۔ اب اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے حیوان کو تزکیہ کے مرحلے سے گزرنا ہے جو ذبح شرعی سے حاصل ہوتا ہے۔ اب خود انسان جب حیوان کے لیے اللہ نے تزکیہ رکھا ہے، لہذا تمام چیزوں کا کوئی نہ کوئی تزکیہ ہے۔ انسان کے نفس کا تزکیہ جب شباہت کی تو فرمایا کہ انسان کے جب روح بدن سے ملتی ہے تو 4 ایسی رگیں انسان کے اندر بھی ایجاد ہو جاتی ہیں کہ اگر ان کو کنٹرول نہ کیا جائے، اگر ان کو کاٹا نہ جائے تو یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جائے جاتا ہے۔ فرمایا کہ بالکل شباہت ہے انسان کے اندر بھی 4 رگیں ہیں، ان کو کاٹ دیجئے انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ وہ 4 رگیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک رگ انسان کے اندر رگ ظلم ہے، ایک رگ جبن ہے، جبن کہتے ہیں بزدلی کو، ایک رگ شہوت ہے اور ایک رگ جہل ہے۔ یہ 4 رگیں آپ کاٹے انسان کا نفس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب انسان کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ رگ جہل ہٹے تو جہل اس وقت ختم ہوتا ہے جب انسان کے اندر علم آتا ہے۔ بس تحصیل علم کے ذریعے سے جہل کی رگ کو کاٹا جا سکتا ہے۔ جب انسان کے اندر عفت اور عصمت اور حیا پیدا ہوتی ہے تو رگ شہوت کٹ جاتی ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا یہ شہوت کی رگ انسان کو بے شدت برائی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ وہ چیز جو انسان کے اندر اس رگ کو کاٹ سکتی ہے، انسان کے اندر عصمت، حیا اور عفت ہے۔ اب شیطان دیکھیے ایک طرف ہمیں جہل بھی بنانا چاہتا ہے، جاہل رکھنا چاہتا ہے۔ آج کا استکبار بھی ہمیں پڑھانا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے ایسی تعلیم دو جس سے ان کو علم حاصل نہ ہو، معلومات اکٹھی ہو جائیں، یہ ہمارے کام تو آ سکیں لیکن علم والی کیفیت ان کے اندر ایجاد نہ ہو۔ دوسری جانب عفت اور حیا کو ختم کر دو۔ لہذا اب جو انٹرنیٹ میں آپ اتنا کچھ دیکھ رہے ہیں، جو واہی تباہی مچائی جا رہی ہے، دنیا میں کوئی چیز اتنے آرام سے اور اتنے کم مفت میں نہیں ملتی جتنی آج کل دنیا میں برائی فری میں مل رہی ہے۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے عفت و حیا اور عصمت کو ختم کرنا شروع کر دیا تو شہوت کا لاوا اتنا بے قابو ہو جائے گا کہ پھر انسان خود بخود برائی کی طرف کر جائے گا۔ لہذا عزیزان میں خاص طور پر نوجوانوں پر سوال کر رہا ہوں، عفت اور حیا کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ لہذا روایات میں جو آیا فرمایا کیا کہ یہ جو نامحرم کی طرف نگاہ ہے سہم من سہام الشیطان، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اگر ہم اس تیر کا خدا نخواستہ شکار ہو جائیں تو پھر امام کی طرف آنے والے تیروں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، دین کی طرف آنے والے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا تقاضا عفت کا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ شے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عصمت اور عفت کا تقاضا مرد اور جوان میں یہ ہے کہ ہر وہ شے جس پر احتمال ہو کہ یہ خاتون ہو سکتی ہے اس سے اپنی نگاہ کو پوشیدہ رکھے۔ احتمال، یہ عفت پیدا ہو جائے تو شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ رگ جبن بزدلی، انسان کے اندر اگر شجاعت پیدا ہو جائے تو اس کے اندر سے بزدلی جبن ختم ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کے اندر عدالت پیدا ہو جائے، انسان عدالت طلب بن جائے تو اس کے اندر سے رگ ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ بس یہ 4 چیزیں اگر انسان اپنے اندر ایجاد کر لے تو انسان کا نفس کا تزکیہ ممکن ہے۔ عدالت،
عفت اور حیا، علم اور شجاعت. اگر یہ چار چیزیں جمع ہو جائیں انسان کے نفس کا تزکیہ خود بخود ہو جائے گا. جیسے ہی انسان کے نفس کا تزکیہ ہوگا اب اس کی روح اس اعتبار سے کہ رشد کرے اور تطہیر کے مراحل کو طے کرے آمادہ ہے. آگے تطہیر کے مراحل میں جتنا انسان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے، معرفت الہی کے درجے حاصل ہوتے چلے جاتے ہیں، تطہیر کا مرحلہ خود بخود حاصل ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو مطالب کل کی خدمت میں انشاءاللہ. لیکن اگر تزکیے کے لیے یہ چار صفات ضروری ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کے کاموں میں سے ایک کام ان کی بے سر سے ہدف میں سے ایک ہدف کیا ہے؟ یزکیہم. اب آپ غور کیجئے، حتی تعلیم سے مقدم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کو. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات قرآن کی آیات کو ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے. تلاوت اور ہے، قرآن کا علم و تعلیم اور ہے. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. جب تزکیہ ہو جاتا ہے يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس وقت ان کو علم اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. لہذا یاد رکھے گا کہ اگر ہم علم الہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ علم جو کہ نور ہے، جب تک ہمارے قلب کا ذرہ پاک نہیں ہوگا علم اس کے اندر کبھی بھی ٹھہر نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. اور اگر کسی ظرف میں علم نہ ٹھہرے، معرفت الہی نہ ٹھہرے، وہ کبھی بھی تطہیر کے مراحل کو طے نہیں کر سکتا. اب اگر پیغمبر کی اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تزکیہ کرے اور خود پیغمبر کا نعوذ باللہ من ذالک تزکیہ نہ ہوا ہو تو کسی اور کا تزکیہ کیا کرنا؟ پہلا مرحلہ. دوسرا، اگر نبی کی بعثت کا مقصد تزکیہ ہے تو جب تک قرآن موجود ہے، قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے، تب تک انسانوں کو تزکیے کے لیے نبی کی حاجت ہے یا نہیں ہے. مثلا آج اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے نفس کا تزکیہ ہو تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کون کرے گا تزکیہ؟ پیغمبر. بے شک پیغمبر کا ہدف تزکیہ کرنا. تو اب اگر میں اپنا تزکیہ کرانا چاہتا ہوں اور پیغمبر موجود نہیں ہے تو پھر مجھے کہاں جانا چاہیے؟ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جو پیغمبر کی طرح سے امت کا تزکیہ کر سکیں. اگر یہ لوگ موجود نہ ہوں تو بے شک انبیاء کا ہدف ضائع ہو جاتا ہے. لہذا آج بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپنے وجود سے افراد کا اور ان کے نفوس کا تزکیہ کر رہا ہے. لہذا اب جہاں کہیں پر بھی یہ صفات پیدا ہوتی چلی جائیں گی ہم جان لیں گے کہ وہ تزکیہ ہے. لہذا دوسروں کے تزکیے کے لیے، اس لیے کہ امت کا تزکیہ ہو سکے، اللہ جن کو بھیج رہا ہے ان کو از ابتدا مزکہ ہونا چاہیے. اگر وہ خود محتاج تزکیہ ہوں تو دوسرے کا تزکیہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. لہذا معصوم جس دنیا میں آتا ہے اس کے نفس کا تزکیہ ہوا ہوتا ہے. لہذا معصوم جس دنیا میں آتا ہے علم بھی لے کر آتا ہے، شجاعت بھی لے کر آتا ہے، عدالت بھی لے کر آتا ہے، سخاوت بھی لے کر آتا ہے. یہ ساری کے سارے عفت اور عصمت لے کر آتا ہے. یہ ساری کے ساری جو کوالٹیز ہیں یہ موجود رہتے ہیں معصوم کے اندر. لہذا معصوم از ابتدا شجاعت، معصوم کی شجاعت خدا دادا. ابھی جو خدا دادی شجاعت ہے انشاءاللہ عرض کروں گا کبھی موقع ملے گا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدا نے اجبار کر کے انشاءاللہ اس کے مراحل میں عرض کروں گا کہ یہ تمام کمالات ایسے نہیں ہیں کہ معصوم کو کسی ایسی حالت میں لے جاتے ہیں جہاں پر اس کا اختیار پر گناہ ختم ہو جاتا ہے، کہ جیسا فرشتوں کے اندر کیفیت موجود ہے. چونکہ فرشتے عقل محض ہیں، ان کی خلقت نورانی ہے. آگ اور روح جب نور سے اتصال پیدا کرتی ہے تو نفس والی کیفیت ایجاد نہیں ہوتی.
چونکہ خود غرور کے اندر وہ کیپیسٹی موجود ہے، لہذا چونکہ ان کا نفس کسی محدودیت کا شکار نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوتی کہ جو ان کی عقل اور روح کے درمیان میں حائل ہو. لہذا جتنی بھی ان کی عبادات ہیں اس کا کوئی اجر ان کے لیے موجود نہیں. اگر معصوم امام اور نبی کی کیفیت یہ ہو جائے تو پھر کمال نہیں. لہذا تمام تر اختیار رکھتے ہوئے بھی معصوم گناہ انجام نہیں کرتا. تفصیلات انشاءاللہ. شجاعت انبیاء کی، ائمہ کی اپنے مقام پر. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جنگ میں جب بھی حالات ایسے ہو جاتے کہ گویا پوری جنگ کا نقشہ ہمارے خلاف جاتا اور لوگوں کے قلوب میں خوف نظر آتا، اس وقت پیغمبر کا چہرہ شجاعت اور اطمینان کی تمازت سے چمک رہا تھا. اور حتی وہ مقام آتا کہ ہم پیغمبر پر ہمیں چاہتے اور پیغمبر کی جو کیفیت ہے اس سے اپنے لیے شجاعت کا صدر ہے. لہذا پیغمبر کے خانوادے کے اندر شجاعت ہمیشہ سے پتی تھی. کربلا میں جس شہزادے کو کسی حد شجاعت حیدریہ کا، شجاعت نبویہ کا اظہار کا موقع ملا، کسی حد وہ جناب علی اکبر علیہ السلام. یہ واحد شہید ہے، لیکن کس کیفیت میں ملا کہ جب تقریباً عاشور کا آدھا روز گزر چکا ہے اور اب گرمی اپنے اوج پر، گرمی کی شدت اپنے کمال پر، بابا کی اور چچا کے ساتھ مسلسل لاشیں لے کر آتے رہے. لیکن جب حسین علیہ السلام کے اصحاب انصار سارے شہید ہو گئے اور بس اب آپ کے اپنے خاندان کے نوجوان باقی رہ گئے، پہلی قربانی جو امام حسین نے دی ہے وہ جناب علی اکبر کی قربانی ہے. اور جناب علی اکبر کہ جیسا کہ روایات نے بھی بیان کیا اور روایات نے خصوصاً مقاتل نے لکھا کہ امام نے خدا کو گواہ بنانا کہا، پروردگار کا گواہ بنانا، میں اس قوم اشعریہ کی طرف اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، منطق میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. کتنا مشابہ ہے کہ جب بھی ہم پیغمبر کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں علی اکبر کی سیمہ کی زیارت کرتے ہیں. اتنا مشابہ ہے علی اکبر. جناب علی اکبر کے وجود بابرکت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اتنے شبیہ ہیں کہ تمام جتنے بھی وہ صحابہ کہ جنہوں نے پیغمبر کو درک کیا تھا اور کبھی پیغمبر کی زیارت کی تھی، وہ سب گواہ تھے کہ آپ ہو بہو پیغمبر جیسے تھے. نبی اکرم کے نام پر جان قربان کرنے والے، اگر کوئی کسی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال لے کر آ جائے اور منسوخ کر دے تو اس کی حرمت میں باقی رکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے تمام مسلمانوں سے میرا ایک سوال ہے کہ جو اتنا پیغمبر کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں، کیا ان لوگوں کو مسلمان تسلیم کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے صورت پیغمبر کو کربلا میں اتنی بے دردی سے قتل کیا؟ عجیب ہے نا. آج 1400 سال بعد تمام جتنے بھی اصحاب ہیں ہمارے ساتھ صحابی کی صحیح ڈیفینیشن کے ساتھ ہماری جان، مال، آبرو سب صحابہ پر قربان، لیکن حقیقی صحابہ،
ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ منافقین کے اوپر بھی صحابیت کا لیبل لگا کر ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ کوشش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور خدا کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے۔ اور کربلا پیغمبر کی دنیا سے جانے کے بعد پہلی ہی صدی کے اندر کربلا وہ خط ہے جس نے اصحاب اور منافقوں کے درمیان میں فرق ایجاد کیا اور آج بھی چل رہے ہیں۔ تمام صحابہ ہمارے سرکار کا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تصور کر لیا جائے کہ کوئی واقعاً صحابی ہے، ہماری تاریخ کے مطابق بھی صحابی ہے، تو ہم مسلمانوں سے صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ صحابی کا احترام اتنا کہ تم جان دینے کے لیے قربان ہو، اور نبی کی اولاد کا کیا ممکن ہے کہ کوئی واقعی صحابی ہوتے ہوئے نبی کی اولاد کو قتل کر سکتے؟ اصل امکان نہیں ہے اس چیز کا۔ کوئی نبی کی صورت کو خون میں غرق کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں۔ لہذا جناب علی اکبر کی شہادت حسین علیہ السلام کی طرف سے وہ دلیل ہے جو ثابت کرتی ہے کہ اس لشکر میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ آپ نے جب جناب علی اکبر کو بھیجا ہے تو جناب علی اکبر آمادہ ہو کر لباس جنگی پہن کر پہلا حملہ کرتے ہیں، اور تمام مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ میرے شہزادے کا پہلا حملہ اتنا قوی تھا کہ آپ نے قلب لشکر کو بکھ بکھ کر رکھ دیا۔ کاش کبھی موقع ملے اور عرب کی جنگوں پر گفتگو کروں تو پھر بتاؤں کہ قلب لشکر کو بکھیرنا یعنی کیا، یعنی اصلا پورے لشکر کی کیفیت کو تباہ کر دینا، اور پھر جو قلب لشکر سے زندہ واپس پلٹ آئے، خدا جانے شجاعت کا اندازہ کیا ہوگا۔ یہ جو حضرت علی اکبر کا پلٹ کر آنا ہے، اگر کسی نے صحیح معنی میں عرب کی جنگوں کو سمجھا ہو، اسے معلوم ہوگا کہ یہ شجاعت کی معراج کا نام ہے۔ قلب لشکر سے واپس آ جانا، حملہ کر کے، اور واپس آ کر ایک بات کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا 3 دن پیاس الگ ہے، بھوک الگ ہے، صبح سے لے کر اب تک جو کر رہے ہیں اس کی تھکان الگ ہے، اب اتنا بڑا لشکر پہ اتنا بڑا حملہ کیا ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بابا گرمی کی شدت، پیاس کی شدت، اور یہ جو لوہا میں نے پہنا ہوا ہے کاد یقتلونی، بابا یہ مجھے قتل کرنے والا ہے۔ علی اکبر پیاس سے مرنے والا ہے، یہ پیاس کی شدت مجھے مار دے گی۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں علی اکبر تم جانتے ہو پانی نہیں ہے، بابا سے 2 گھونٹ اگر پانی مل جائے تو علی اکبر انہیں بتاتے کہ شجاعت کسے ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں علی اکبر میری زبان کو اپنے دہن میں رکھو، شاید تمہیں کوئی طری حاصل ہو جائے۔ علی اکبر پیاس کے اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن حسین علیہ السلام کی زبان کو اپنے دہن میں لینے کے بعد تڑ پیچھے چھٹے۔ بابا آپ کی زبان تو علی اکبر سے زیادہ خوش ہے، خدا جانے حسین پیاس کی کون سی منزل سے گزر رہے تھے، اور یہ تو پیاس کی ابھی ابتدا ہے، ابھی تو حسین سے اپنے پیاروں کے جنازے لے کر آنے ہیں، ابھی تو علی اکبر کا لاشا لانا ہے، ابھی تو قاسم کے ٹکڑے جمع کر کے لانے ہیں، اور محمد میں جنازے لانا ہے، علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ خدا جانے حسین پیاس کہاں تک جائے۔ جناب علی اکبر پلٹے ہیں، اب اتنی پیاس میں اور اس مقام کی تھکن اور کیفیت کے ساتھ دوسرا حملہ کیا میرے شہزادے نے۔ مقاتل کہتے ہیں پشت لشکر تک پہنچ گئے، یعنی پورے لشکر کو چیر کے اب آخر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ پورے لشکر کا نقشہ اکیلے جناب علی اکبر نے بدل کر رکھ دیا۔ تو اب شمر عمر ساتھ یہ سارے جمع ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو نہ روکا گیا یہ اکیلا پورے لشکر کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، اس سے پہلے ہمارے سپاہی بھاگنے لگے، اس کا ہاتھ روکو۔
واحد راستہ کیا ہے؟ واحد راستہ یہ ہے کہ جناب علی اکبر کو دھوکہ دے کر آپ پر کوئی ایسا وار کیا جائے کہ جو علی اکبر کی طاقت کو توڑ سکے. لہذا منصوبہ تیار کیا گیا. حسین بن نمیر وہ ملعون ہے کہ جس کو نیزہ دے کر تیار رکھا گیا اور وہاں کچھ لوگوں نے شور مچا کر کہا علی اکبر آپ یہاں جنگ لڑ رہے ہو, وہاں خیموں پر حملہ ہوا ہے. بس عزادار حسین کا غیور بیٹا ہے. ایک مرتبہ خیموں کا تذکرہ سننے کے بعد حضرت نے چاہا کہ ایک نگاہ خیمے پر ڈال سکیں کہ معلوم ہو کہ خبر صحیح ہے یا نہیں. بس اس ایک نگاہ کا منتظر تھا حسین بن نمیر. آپ نے جیسے ہی نگاہ کو اس طرف پلٹایا, اس ملعون نے اتنی زور سے نیزہ جگر کے مقام پر مارا کہ نیزہ جگر کے مقام پر زرہ کو توڑتے ہوئے جگر میں داخل ہوا اور انی کا پھل آپ کے جگر کے مقام پر ٹوٹ گیا. بس عزادارو اس پھل کا ٹوٹنا تھا, جگر سے خون ابل کر نکلنا شروع ہوا. اب جب خون تیزی سے بہا ہے تو میرے مولا کے ہاتھ میں کمزوری آتی چلی گئی اور ایک مقام کو آیا کہ جب علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر گئی اور پھر آپ نے اپنے آپ کو گھوڑے کے گردن میں ڈال دیا. دونوں ہاتھ گھوڑے کے گردن میں ڈال کر اپنے گھوڑے سے کہا اے میرے وفادار ساتھی, مجھے میرے بابا کے پاس لے لے. علی اکبر کو اس عالم میں یقیناً اس بات کا خیال ہے کہ اگر میں نے یہاں سے بابا کو آواز دی تو بوڑھے باپ کا اتنی دور چل کر اپنے جوان بیٹے کے نقش پر آنا مشکل ہوگا. بس عزادارو یہ گھوڑا جو پشت لشکر سے چلا ہے, رارا کہتے ہیں جہاں جہاں سے جناب علی اکبر کی سواری گزر رہی تھی یہ بلانی تلوار لیے ہوئے آپ کی پشت کے اوپر وار کر رہے تھے. تمام مقاتل نے اس جملے کو لکھا, فرمایا فتروہ بسیوفہم, انہوں نے اپنی تلواروں سے حضرت کی پشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جب تک علی اکبر گھوڑوں پر سوار ہے بابا کو آواز نہیں دی. لیکن عزادارو آج کربلا میں جہاں مقام علی اکبر ہے یہاں پہنچ کر میرا مولا گھوڑے کو سنبھال نہ سکا. اب تک گھوڑے سے گر رہا تھا تو بابا کو آواز دی کہ علیکم السلام یا ابا عبداللہ. لیکن عزادارو علی اکبر کی اس آواز کا اثر حسین پر بڑا عجیب ہوا. ایک مرتبہ سر کو پیٹ کر کہتے ہیں الا دنیا بعدک العفا. علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا خاک ہو گئی, حسین کی دنیا اندھیر ہو گئی. ارے علی اکبر کے جنازے پر پہنچے. ایک مرتبہ علی اکبر کے پاس بیٹھے اور علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا. علی اکبر کے بابا کی خوشبو کو محسوس کر گئے, آنکھیں کھولی. علی اکبر کا ایک عجیب سا جملہ ہے, وہ فرماتا ہے بابا میں رسول اللہ کو دے دے رہا, میں بابا علی اکبر کو دے دے رہا, میں دادی حضرت سیدہ کو دے دے رہا ہوں. بابا ان کے ہاتھوں میں جام کوثر ہے, میں جام کوثر پی لوں گا, سیراب ہو جاؤں گا. میں کہوں گا شہزادے یہ کون سا وقت ہے تو شاید جواب یہ آئے گا میں نے بابا سے 2 گھونٹ پانی کی فرمائش کی تھی. ارے میرا بابا میری شہادت کے بعد سوچتا رہے گا کہ میرا بیٹا پیاسا چلا گیا. ارے بتا اس لیے رہا ہوں کہ شاید آپ کے دل کا زخم منبع نہ سکے. رانا کہتے ہیں ہم نے حسین کو پوری جنگ میں اس طرح سے تڑپ کر روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا علی اکبر کی شہادت پر دیکھا. لیکن آپ کو میرے مولا نے علی اکبر کی لاش کا حال دیکھا. ایک مرتبہ آواز لگائی کہا یا فتیان بنی ہاشم احملوا اخاکم, اے نوجوانان ہاشم آ کر اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا. ارے ہاشمی جواب علی اکبر کی لاش کو تو اٹھا لیا, لیکن علی جیسے ہی علی اکبر کی شہادت کی خبر خیمہ مقام میں پہنچی. ارے زینب تڑپ کر رو اللہ
الله على القوم الظالمين والسعر والذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ شہزاد علی اکبر کی جوانی کا واسطہ منتقم خون سید الشہداء منتقم اسیران کربلا منتقم زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور تعجیل فرما تجھے جناب علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہے عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما ارے ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں تجھے اسیران کفر شام کا واسطہ انہیں جلد از جلد رہائی عنایت فرما بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی اور ان کی اہلیہ کو رہائی عنایت فرما بارے الہ تجھے واسطہ ہے حضرت علی اکبر کی جوانی کا جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر فکار ہیں بحرین میں یمن میں عراق میں شام میں سعودی عربیہ لبنان میں نائجیریا میں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما فلسطین میں کشمیر کے مؤمنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما بالخصوص آیت اللہ سیستانی رحمہ معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما حزب اللہ کی رہبریت انصار اللہ کی رہبریت اور حشد شابی رفی رہبریت کی حفاظت فرما تجھے جنوانی علی اکبر کا واسطہ ہے دین دشمن قوتوں کو اہل بیت دشمن قوتوں کو عزاداری کی دشمن قوتوں کو پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین